جدید تعلیم کے فروغ کے سلسلے میں سر سید نے جو خدمات انجام دیں وہ بے حد عظیم تھیں۔ مسلمانوں میں انگریزی تعلیم کی مخالفت کے کئی سبب تھے۔ حال ہی کے نزدیک مسلمان اجنبی زبانوں کو سیکھنے کی اہلیت نہ رکھتے تھے، کیونکہ وہ عموماً جہاں کہیں بھی آباد ہوئے اپنی زبانیں اور ادب ساتھ لے کر گئے۔ مسلمان اپنی تعلیمی نظام پر ہمیشہ فخر کرتے تھے اور اسے دوسرے نظاموں سے افضل خیال کرتے تھے۔ اس لیے 1835 میں جب سرکار برطانیہ نے ان کا نظام معطل کر کے انگریزی نظام تعلیم نافذ کیا تو مسلمانوں نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ مسلمانوں کو شبہ تھا کہ نئی تعلیم ان کے بچوں کو اسلام سے منحرف کرنے کی خاطر رائج کی گئی ہے، لہٰذا ہندو بچے کے برعکس مسلم بچوں کو انگریزی اسکول میں داخلے سے پہلے دینی تعلیم کی تکمیل کے لیے درسگاہ یا مکتب بھیجا جاتا تھا، اور وہ انگریزی اسکول میں ہندو بچے کی نسبت زیادہ عمر میں داخل ہوتا تھا۔ تعلیم مکمل کر لینے کے بعد مسلم نوجوان کے لیے کوئی باعزت ملازمت ملنے کا امکان نہ تھا، کیونکہ اس دور میں ایسی تمام ملازمتوں کے دروازے انگریزی حکومت نے مسلمانوں پر بند رکھے تھے۔ ویسے بھی مسلمان ہندوؤں کے مقابلے میں معاشی طور پہ زیادہ پسماندہ تھے اور ان کے لیے نئی تعلیم کی تحصیل ممکن نہ تھی۔ حال ہی تحریر کرتے ہیں کہ کلکتہ، مدراس، بمبئی اور بر صغیر کے دیگر بڑے شہروں کی یونیورسٹیوں میں جنہیں سرکاری امداد حاصل تھی، 1858 سے لے کر 1875 تک مسلم گریجویٹس کی کل تعداد 20 تھی اور ان کے مقابلے میں ہندو گریجویٹس کی تعداد 846 تھی۔ سر سید 1858 سے انگریزی زبان سیکھنے کے حامی تھے۔ پہلے تو ان کا خیال تھا کہ جدید سائنس پر انگریزی کتب کا ترجمہ اردو میں کر دیا جائے تاکہ جدید علوم مسلمانوں کی مانوس زبان میں منتقل ہو سکیں۔ اس سلسلے میں انہوں نے 1863 میں غازی پور میں سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی اور ترجمے کا کام شروع ہوا، لیکن ترجمے کا کام اور جدید سائنس کی کتب کو اردو قالب میں ڈھالنے کی کوشش ناکام رہی۔ سید میر حسن نے اقبال کو عربی، فارسی اور اردو ادبیات، علم و حکمت، تصوف وغیرہ کی تعلیم دے کر ان کے دل میں علوم قدیمہ اور اسلامیہ کے لیے بے پناہ شگفتگی پیدا کر دی تھی۔ اقبال کی اپنی طبیعت کی سادگی، قناعت، ظرافت سب میر حسن کے مزاج کا عکس تھیں۔ اقبال کی طبیعت کا رجحان چونکہ فلسفے کی طرف تھا، اس لیے انہوں نے ایم اے فلسفے میں داخلہ لے لیا۔ مفلسی تمام جرائم کا منبع ہے۔ اگرچہ ہم سیاسی طور پہ انگلستان کے غلام ہو گئے ہیں، لیکن ہمارا اپنا ادب ہے، اپنا تمدن، اپنی قومی روایت جو کسی طرح مغربی قوموں کی روایت سے کم شاندار نہیں ہے۔ عطیہ فیضی کے بیان کے مطابق اقبال اب تاریخ میں دلچسپی لینے کے علاوہ جرمن فلسفے اور شاعری کی طرف زیادہ مائل ہو گئے تھے۔ جرمنی میں اقبال کا قیام اگرچہ مختصر تھا، لیکن اس کے باوجود اس سرزمین جرمن شعر و ادب اور فلسفے سے انہیں گہرے جذباتی اور روحانی وابستگی پیدا ہو گئی تھی۔ انگریزی ادب سے شناسائی کے سبب اقبال شیکسپیئر کے علاوہ ملٹن، ورڈسورتھ، شیلے، ایمرسن، لانگ فیلو وغیرہ سے متاثر تھے۔ انہوں نے فرانسیسی ادب کے کچھ شہ پارے بھی ان کی نظروں سے گزرے تھے۔ اقبال جرمن شعراء سے بحیثیت مجموعی متاثر تھے، مگر گوئٹے کا اثر ان پر بہت گہرا اور دیرپا ثابت ہوا۔ حقیقت یہ ہے کہ یورپ کی آب و ہوا نے مجھے مسلمان کر دیا۔ اقبال ایک جگہ لکھتے ہیں، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ 1911 میں اقبال بھی اپنے گرد نواح سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے اور اپنی ذاتی محرومیوں، مسلمانان ہند کی مایوسیوں اور دنیائے اسلام پر بے طرفِ نازل ہوئی مصیبتوں کے رد عمل کے طور پہ ان کے جذب اندروں شکوہ جیسی مارکۃ الآراء نظم کی صورت میں پھوٹ نکلا۔ ڈھب مجھے
قوم فروشی کا نہیں یاد کوئی، اور پنجاب میں ملتا نہیں استاد کوئی۔ مسلمانوں کو اپنی ترقی کے لیے خود ہاتھ پاؤں مارنے چاہیے۔ ہندوؤں کو اب تک جو کچھ ملا ہے محض اپنی کوششوں سے ملا ہے۔ یہ بھی رحمت ہے تیری، تو نے دیا دوزخ مجھ کو، میرے مکافات کی تو یہ بھی جگہ نہ تھی۔ اسلام میں جبر کی تعلیم موجود ہے۔ مسلمانوں کو حکم ہے اپنے بچوں کو زبردستی نماز پڑھائیں۔ مسلمانوں کا آئیڈیل کیا ہے؟ ان کا نصب العین کیا ہے؟ یونیورسٹیوں سے ڈگریاں حاصل کر کے انگریزی حکومت کی ملازمت اختیار کرنا؟ کیا یہ آئیڈیل ان میں بلند اور عرفہ جذبات پیدا کر سکتا ہے؟ کیا یہ نصب العین ان کے دلوں میں اعلیٰ مقاصد کی تحصیل کے لیے تمنا پیدا کر سکتا ہے؟ مسلمانوں کے پس نظریات نے انہیں بے حد نقصان پہنچایا ہے۔ اقبال لکھتے ہیں، میں ایک سیدھی سادی دیانتدار زندگی بسر کرتا ہوں، میرے دل اور زبان کے درمیان پوری موافقت ہے۔ لوگ منافقت کی مدح و ثنا کرتے ہیں۔ اگر شہرت اور عزت اور ستائش حاصل کرنے کے لیے مجھے منافقت اختیار کرنی پڑے تو میں گمنامی اور کشمہ پرسی کی حالت میں مرنا زیادہ پسند کروں گا۔ جینا وہ کیا جو ہو نفس غیر پر مدار، شہرت کی زندگی کا بھروسہ بھی چھوڑ دے۔ اقبال کے مخالفین میں دوسرا گروہ جو رفتہ رفتہ تعداد میں بڑھتا چلا گیا، کم علم یا تنگ نظر علماء کا تھا۔ اقبال اسلام سے متعلق سر سید احمد خان کی انقلاب انگیز تحریروں سے آشنا تھے اور ان کے مداح بھی تھے، لیکن جہاں تک سر سید کے مذہبی اور سیاسی افکار کا تعلق ہے وہ سمجھتے تھے کہ ان میں اصلاح کی گنجائش ہے۔ اقبال نے اپنی ملی شاعری کے ابتدائی مراحل ہی میں بعض نظموں میں ایسے علماء کو تضحیک کا نشانہ بنایا تھا، کیونکہ ان کے نزدیک کم علم ملاؤں کا طبقہ ہندوستان میں اسلامی ترقی کو نقصان پہنچا رہا تھا۔ اقبال کے مخالف علماء ان سے پہلے ہی خار کھائے بیٹھے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مولوی ابو محمد دیدار علی خطیب مسجد وزیر خان لاہور نے اقبال کے خلاف کفر کا فتویٰ صادر کر دیا۔ اقبال بچپن ہی سے صوم و صلات کے پابند رہنے اور ہر صبح قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی تربیت دی گئی تھی۔ ذرا بڑے ہوئے تو والد کی تقلید میں تہجد پڑھنے کی عادت پڑ گئی اور شب کے آخری حصے میں بیدار ہونے کے سبب ان کے رات کا کھانا چھوٹ گیا۔ اقبال قرآن مجید کی تلاوت سے ان کو خاصا شغف تھا اور صبح کے وقت قرآن پڑھا کرتے تھے اور اکثر تلاوت کے دوران روتے روتے ہچکیاں بن جاتی تھیں اور مسلسل پڑھ ہی نہ سکتے تھے۔ نماز بھی بڑے خشوع و خضوع سے پڑھتے تھے مگر چھپ کے۔ ظاہر میں یہی اعلان تھا کہ نرا گفتار کا غازی ہوں۔ اٹلی کے سفر کے دوران اقبال کی ملاقات مسولینی سے کرائی گئی۔ حالی کی شاعری کا رخ سر سید نے پھیرا اور اس کے جوہر کو ملت کے لیے وقف کرایا۔ خدا تعالیٰ بھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم اپنی حالت خود نہ بدلے۔ عورتوں کی تعلیم پر زور دیتے اور ارشاد کرتے تھے کہ مرد کی تعلیم تو ایک فرد واحد کی تعلیم ہے، مگر عورت کو تعلیم دینا سارے خاندان کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنا ہے۔ اقبال کی رائے میں مسلم قوم کی تعمیر نو کے لیے دو چیزوں کی بہت ضرورت ہے: اصلاح تمدن اور تعلیم عام۔ تعلیم عام کے سلسلے میں آپ کے نزدیک مسلمانوں کو تعلیم کی تمام شاخوں سے زیادہ صنعت کی تعلیم پر توجہ دینی چاہیے۔ اقبال کے مطابق مسلمانوں میں معاشی محتاجی ان کی ساری خرابیوں کی جڑ ہے۔ اقبال کو یہ احساس ہو گیا تھا کہ اسلام کا تصور شوکت و قوت کے بغیر ممکن نہیں، جس کی بنیادوں پر بعد میں اقبال نے اپنے فلسفہ خودی کی عظیم و شان عمارت تعمیر کی۔ اقبال کے نزدیک زندگی جد و جہد پہم کا نام ہے، اس لیے تعلیم کا مقصد کشمکش حیات کی تیاری ہونا چاہیے، نہ کہ تربیت دماغ۔ آپ بار بار قوت کی ضرورت اور قوہ انسانی کی اہمیت کی طرف توجہ دلاتے ہیں۔
ان کی رائے میں مسلمانوں کا زوال اس بات کا نتیجہ ہے کہ وہ غلامانہ اطاعت اور عجز و انکساری جیسے منفی قدروں کو نیکیاں سمجھ بیٹھے تھے۔ علامہ کے خیال میں شاعر کا مقصد حصول قوت کے لیے مسلمانوں کو مسلسل جد و جہد پر اکسانا ہے۔ اسلام کا ظہور بت پرستی کے خلاف ایک احتجاج کی حیثیت رکھتا ہے۔ وطنیت بھی بت پرستی کی ایک لطیف صورت ہے۔